السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کیا کھانے کی اشیاء پر دم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دم میں اصل وہ چیز نہیں ہے جس پر دم کیا جائے، اصل یہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے یا وہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں، اصل یہ ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ پر داخل ہوئے، ابو داؤد میں حدیث ہے، اور 3885، اور وہ بیمار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور اس کے بعد مٹی لی بطحان وادی کی، اور وہ مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپ میں ڈالی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا اور اس کے اوپر پانی ڈالا، اور مٹی اور پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد ثابت رضی اللہ عنہ پر اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑکا۔ تو یہ حدیث اس باب میں اصل ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ وہ کلام ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس کلام میں شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن شرکا۔ جب وہ چیز جس کے ذریعے آپ کسی کو دم کرتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور مٹی پر پڑھ کر دم کیا ہے، اور علماء نے اس پر عمل کیا ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بات منقول ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ تو علماء نے یہ بات بھی پھر ذکر کی ہے کہ پانی پر جب دم کرنا جائز ہے تو اسی طرح دوسری چیزوں پر بھی دم کرنا جائز ہے۔ جیسے شیخ عبداللہ بن جبرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سلف سے یہ بات منقول ہے کہ وہ قراءت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، پھر پانی پر دم کرتے تھے، پیتے تھے اور نہاتے تھے، کیونکہ لأن کلام اللہ تعالی شفاء، اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ قرآن جو ہے ایمان والوں کے اس میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو پھر شیخ عبداللہ بن جبرین فرماتے ہیں کہ وہکذا القراءۃ فی زیت او دہن او طعام، اسی طرح قراءت یعنی کہ دم کرنا جائز ہے تیل پر، کھانے کی چیزوں پر وغیرہ پر، اور اس کا استعمال، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ کلام اللہ ہے اور اثر اس میں ہے۔ تو کھانے کی جو بھی چیز اس پہ آپ دم کریں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ، واللہ اعلم۔